بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، وہ خلیفہ جانتے ہو نا، خلیفہ بن گئے، اپنے خادم سے لوگ طنز مار رہے ہیں، پرانے کپڑے پہنتے پہنتے آپ ارے بڑے بڑے مجمعوں میں جاتے ہو، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملتے ہو، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر لوگوں کے تانے سنتے گئے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا چلو کپڑا منگا ہی لوں نیا، اپنے خادم کو بلایا اور 8 درہم نکالے، نوٹ کیجئے گا، 8 درہم نکالے اور 8 درہم نکال کر کہا اپنے خادم سے بازار میں جا کر کوئی نیا کپڑا خرید کے لے آؤ میرے لیے۔ خادم گیا اور 8 روپے میں جو کپڑا ملتا ہے، جو کپڑا ملتا تھا وہ کپڑا لے آیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اس کپڑے کو دیکھا، کتنے کا تھا وہ کپڑا؟ 8 درہم کا۔ وہ کپڑا دیکھا، ارے یہ تو بہت اچھا کپڑا لے کے آئے، اتنا اچھا کپڑا میں پہنوں گا، یہ تو بہت عمدہ کپڑا ہے، یہ تو بہت ملائم کپڑا ہے۔ اپنے خادم سے کہا اس کو واپس کر دو اور 6 درہم کا لے کے آؤ، 8 درہم والا میں نہیں پہنوں گا، کوئی سستا 6 درہم میں مل جائے تو لے آؤ، 2 درہم بچیں گے، کسی غریب کے چولہا جلنے کے کام آ جائے گا۔ ان کا غلام رونے لگا۔ امیر المومنین نے کہا عمر بن عبدالعزیز نے کپڑا مجھے پہننا ہے، رو تو رہا ہے، تم میرے خادم ہو، میری بات مانو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ خادم نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ 8 درہم کا کپڑا آپ مجھ سے واپس کرا کے 6 درہم کا منگا رہے ہیں، رونے کی وجہ صرف اتنی ہے جب آپ خلیفہ نہیں تھے اور عام انسان تھے، عام لوگوں کی طرح تھے، وہ میں نے آپ کا زمانہ دیکھا ہے، آئے میرے مالک میرے آقا، جب آپ خلیفہ نہیں تھے عام لوگوں کی طرح تھے تو ایک دن آپ نے مجھے 800 درہم دیے تھے، 8 نہیں، مجھے 800 درہم دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ بازار سے کوئی اچھا کپڑا لے کر آؤ۔ میں مارکیٹ سے 800 درہم کا جب کپڑا لے کر آیا، میڈیا والوں تم زیادہ مخاطب ہو، اگر ہو تو لکھو، آیا میری مومنین جب میں 800 درہم کا کپڑا لے کر آیا تو آپ نے 800 درہم کا کپڑا دیکھ کر میرے منہ پہ مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اتنا گھٹیا کپڑا پہنوں گا، اتنا بیکار کپڑا پہنوں گا۔ امیر المومنین 800 درہم کا کپڑا جب میں لایا تھا تو آپ نے میرے منہ پہ مار دیا تھا، پھر 200 درہم اور نکالے تھے اور کہا تھا جاؤ 1000 والا لے کر آؤ۔ کل تک 800 درہم کا کپڑا آپ کو گھٹیا نظر آتا تھا، 1000 درہم والا کپڑا پہنا کرتے تھے، آج آپ کو 8 روپے والا 8 درہم والا کپڑا بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو بھی واپس کرا رہے ہیں اور 6 درہم والا کپڑا مانگ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں ہاں آئے میرے خادم، مجھے لوگوں نے امیر المومنین بنا دیا ہے، اب غریب اور مسکینوں کی ذمہ داری میری اوپر ہے۔ آئے میرے خادم، اگر ایک غریب بھی بھوکا سو گیا، اس کے گھر میں اگر چولہا نہیں جل سکا تو یقین مانیے قیامت کے دن عام لوگوں سے سوال نہیں ہوگا، عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھ تاچھ ہوگی، مجھ سے سوال ہوگا، مجھ سے سوال جواب ہوگا۔ آئے میرے خادم، اس لیے میں چاہتا ہوں 8 درہم کا کپڑا بھی نہ پہنا جائے اور ایسے ہی معمولی کپڑا پہن لیا جائے تو جو زیادہ نہ اچھا ہو نہ بیکار، 6 درہم کا لے آؤ، 2 درہم بچ جائیں، بیت المال میں جمع کر دینا، وہ کسی غریب کے کام آ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا جب عام انسان تھا تو 1000 درہم کا کپڑا پہنا کرتا تھا، اور جب ذمہ دار بن گیا، ملک اور وطن کا چوکیدار بن گیا تو 8 درہم کا کپڑا بھی نہیں پہنا جاتا ہے۔ پڑھیے، بھائی بھی اور ڈرانے والے معاملات اتنے آئیں گے، اتنے
نے کس سے حساب و کتاب لیا؟ حضرت حسن کے گھر مہمان آتے ہیں، حضرت حسن کے گھر مہمان آتے ہیں، حضرت حسن کے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، حضرت حسن کے پاس اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ روٹی پکاؤ۔ بیت المال گئے، بیت المال کی کیشیئر سے کہتے ہیں جو شہد آیا ہوا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ کہا ہاں حصہ تو ہے لیکن ابھی شہد تقسیم تھوڑی ہوا ہے، جب ہوگا تب ملے گا۔ میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، جتنا حصہ میرا بنتا اتنا دے دو، یا ایسا کرو کہ ابھی یہ ڈبے میں دے دو، اس ڈبے میں بھر کے دے دو، جب شہد تقسیم ہونے لگے گا اور جب میرا حصہ مجھے دیا جائے گا تو جتنا آج مجھے دے رہے ہو، جب یہ شہد تقسیم ہونے لگے تب اتنا کم کر لینا، میرے حصے میں سے کاٹ لینا۔ حضرت حسن نے جیسے ہی کیشیئر سے یہ کہا، کیشیئر نے سوچا اس میں کیا برائی ہے، شہد میں تو ان کا حصہ ہے ہی، جب تقسیم ہوگا تو اتنا کم کر لوں گا۔ اس نے ایک ڈرم کھولا اور ایک ڈبہ شہد کا بھر کے ان کو دے دیا۔ حضرت علی نے ایک ہفتے کے بعد جب اعلان کیا کہ شہد تقسیم ہوگا، آؤ سب جمع ہو جائیں، سارے مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے سارا شہد کا ڈرم منوایا، ایک ڈرم پہ نظر پڑتی ہے، اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، اس کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے۔ پوچھا، آئے بیت المال کے خزانچی، ناظم مالیات، مجھے بتاؤ یہ ڈبہ کیسے کھلا ہوا ہے، یہ ڈرم کا ڈھکن کیسے، سیل کیسے ٹوٹی ہوئی ہے؟ جواب دیا ایک ڈبہ کم ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کے بیٹے حسن کو دیا گیا تھا، ان کے گھر مہمان آ گئے تھے، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک ڈبہ ان کو میں نے بطور قرض دے دیا، آج جب اس میں ان کو تقسیم کیا جائے گا سب کو جتنا ملے گا اس میں ایک ڈبہ ان کے حصے میں کم کر لیا جائے گا کیونکہ وہ دیا جا چکا ہے۔ حضرت علی نے کہا حسن، حضرت حسن کہتے بتائیے ابو جان کیا بات ہے، کیا یہ میرا خازن صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ ایک ڈبہ شہد تم نے لیا ہے؟ کہا ہاں۔ آئے حسن، کیا تم نے بیت المال کی ملکیت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ آئے حسن، قسم ہے اس کعبے کے رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ شہد اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک ڈبہ شہد لا کر جب تک بیت المال میں جمع نہیں کرو گے۔ جاؤ میرا حکم ہے۔ حضرت حسن نے پھر کہیں سے قرض لیا اور ایک ڈبہ وہ شہد جو لے گئے تھے اس کا انتظام کر کے بیت المال میں جمع کیا۔ جب جمع ہو گیا اس کے بعد حضرت علی نے تقسیم کروایا۔ میرے بھائیوں، یہ تھے چوکیدار، اپنے بیٹے تک کو ایک ڈبہ شہد نہیں لینے دیا، اور اگر لے لیا تو تقسیم ہونے سے پہلے اپنے بیٹے سے وہ شہد بھی جمع کرا لیا۔ اس ملک کو ایسے چوکیداروں کی ضرورت ہے، اس ملک کو سونے کی چڑیا ابھی بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن ایسی امین اور امانت دار چوکیدار چاہیے، ایسے امین اور امانت دار چوکیدار چاہیے۔ یہ ہندو اور مسلم سب کو ایک نظر سے دیکھو، دنیا کا کوئی دھرم نفرت نہیں پھیلاتا۔ ہمارا قرآن ایک قتل کو، قتل واحد کو قتل عام قرار دیتا ہے، قتل نفس کو قتل ناس قرار دیتا ہے۔ من قتل نفسا، من قتل نفسا، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کر دیا، قتل الناس جميعا، ساری انسانیت کا قاتل، پوری مانوتا کا قاتل۔ سیکھو اسلام سے، ایک انسان کے قتل کو پوری کائنات کی، پورے وشو کی مانوتا کا قتل کہہ رہا ہے۔ نفس واحد، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل، پوری مانوتا کا قتل اگر کوئی دھرم کہتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ چوکیداری کی بات کرتے ہو؟ ایک ہار تھا، ایک ہار بیت المال میں آیا، علی کی بیٹی کی نظر اس ہار کے اوپر پڑ گئی، کہنے لگی
بیت المال کے خزانچی سے کل عید ہے یا پرسوں عید ہے، آج چاند ہو گیا تو کل عید، اور آج چاند نہیں ہوا تو کل ہوگا، کل ہوا تو پرسوں عید۔ آئے خزانچی صاحب، میری سہیلیاں عیدگاہ میں آئیں گی، نماز پڑھیں گی، میری سہیلیوں کے گلے میں ہار ہوں گے، زیور ہوں گے، میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے، کیا مجھے 2 دن کے لیے یہ ہار عاریتن دے سکتے ہو؟ صرف عید کے دن میں پہن لوں گی اپنے گلے میں، تاکہ مجھے اپنی سہیلیوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں، میری توہین نہ ہو، مجھے ننگے گلے نہ دیکھے۔ بیت المال کے خزانچی نے سوچا اس میں کیا مذاکرہ ہے، اس نے کہا علی کی بیٹی سے ہار تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں ہے، تیسرے دن تمہیں اس ہار کو بیت المال میں جمع کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، وہ ہار لے لیا، وہ ہار لے لیا۔ حضرت علی کی بیٹی نے اتفاق دیکھیے، رات میں چاند ہو جاتا ہے، صبح عید ہے، صبح ہو جاتی ہے، حضرت علی غسل کر کے باہر آ چکے ہیں، حضرت علی کی بیٹی غسل کر رہی ہے، غسل کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی ہے، زیب و زینت ویسی نہیں جیسے آج کل ہماری عورتیں پرفیوم وغیرہ لگاتی ہیں، اسلامی طریقے سے کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے وہ ہار جو بیت المال سے عاریتن ملا تھا آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ ہار کو اپنے گلے میں پہننے لگی، ڈالنے لگی، اور جیسے آج کل کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ میں کیسے، یہ ہار کیسا لگ رہا ہے، اس ہار کو آئینے میں دیکھنے لگی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ حضرت علی کی نظر اس ہار کے اوپر پڑتی ہے، میڈیا والوں یہ چوکیدار ہے عرب کا، یہ چوکیدار ہے، اپنی بیٹی کے گلے میں ہار دیکھتا ہے، کہتا ہے بیٹی علی کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ تمہیں اتنا قیمتی ہار لا کر دے سکے۔ فاطمہ سے پوچھتے ہیں اور گھر کی دیگر خواتین سے پوچھا جاتا ہے میری بیٹی کے پاس یہ ہار کہاں سے آیا؟ سب نے جواب دے دیا، لا علمی کا اظہار کر دیا، مجھے نہیں معلوم۔ بیٹی سے پوچھا بیٹی بتاؤ یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا یہ تو بیت المال سے لائی ہوں، یہ ان کو ملا تھا، مسلمانوں کی امانت ہے میں جانتی ہوں، لیکن 3 دن کے لیے میں نے عاریتن لیا ہے۔ اے ابو جان، صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر عورتوں کے مجمع میں جاؤں گی، اس ہار کو اتنی دیر کے لیے پہننے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا میری لختے جگر، کیا تو یہ چاہتی ہے اس ہار کو پہننے کی اجازت دے دوں اور تو اپنے باپ کو جیتے جی دوزخ کی آگ میں ڈھکیل دے؟ اے میری بیٹی، تیرا باپ تجھے کبھی دوزخ کی آگ میں نہیں ڈھکیل سکتا ہے، یہ ہار لاؤ۔ کہا ابو جان صرف نماز پڑھنے تک کی اجازت دے دیجئے، اس کے بعد میں بیت المال میں جمع کر دوں گی۔ فرمایا میری بیٹی، عیدگاہ میں جتنی عورتیں آئیں گی کیا اس میں غریبوں کی بیٹیاں نہیں ہوں گی؟ کیا سب کے گلے میں ہار ہوں گے؟ نہیں، یہ ہار سارے مسلمانوں کی امانت ہے، تمہیں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ خود آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بیٹی کے گلے سے وہ ہار خود اتار لیتے ہیں اور عید کی نماز میں تھوڑی تاخیر کر دیتے ہیں، بیت المال جاتے ہیں، ہار کو بیت المال میں جمع کر کے خزانچی کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں آئے خازن، آئندہ اگر بیت المال اجازت کے بغیر مسلمانوں کے اگر کسی کو دیا، چاہے وہ میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، تو چوری کے انسان میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا اور نازل مالیات سے تمہیں بے دخل کر دوں گا۔ اپنی بیٹی کے گلے میں ایک ہار بھی نہیں پہننے دیا، نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اپنی بیٹی کو اتنی دیر کے لیے بھی ہار نہیں پہننے دیا۔ میڈیا والوں، کم سے کم چوکیدار کیسا ہوتا ہے اس کا آئینہ دکھانا ہو تو ان واقعات کو دکھاؤ، نہیں دکھاؤ گے ہمیں معلوم ہے ہم غریب لوگ ہیں، ہم پیسہ دے نہیں سکتے ہیں، اور کہاں سے مل رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم بول نہیں سکتے۔ چوکیدار ایسا ہوتا ہے، چوکیدار اس کو کہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ سننا چاہتے ہو چوکیدار کی حیثیت تو چوکیدار اس کو کہتے ہیں ایک
درہم سڑک پر پڑا ہوا ملتا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے اس ایک درہم کو, اور درہم سمجھ میں نہ آئے تو تمہاری بھاشا میں ہم بتا دیتے ہیں 1 روپے کو, 1 روپے کا سکہ سڑک کے باہر پڑا ہوا ملتا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے وہ درہم, وہ روپیہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا. 1 درہم وہ حضرت عمر فاروق کا 5 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. پانی دے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور چھوٹے چھوٹے بچے دکان سے کوئی چیز لے کر کھا رہے تھے. عمر فاروق کا بیٹا کھانے والی چیز پر نظر جما رہا تھا. ہوتا نہیں غریبوں کے بچے امیروں کے بچوں پر ہمیں یہ چیز کہاں ملے گی, تو نظر جماتے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری نے سوچا کہ یہ 1 درہم میں اس بچے کو دے دوں, سڑک پہ پڑا ملا ہے. اور میڈیا والوں نوٹ کرو 1 روپیہ ابو موسیٰ اشعری نے کس کو دیا؟ عمر فاروق کے بیٹے کو. بیٹا امیروں کے بچے کچھ کھا رہے, تم بھی کچھ لے کے کھاؤ. اس بچے نے 5 سال کا بچہ 1 درہم اپنی مٹھی میں دبا دیتا ہے. پڑھیے خطیب تاریخ خطیب بغدادی, پڑھیے سیرت عمر علامہ شبلی نعمانی کی. الفاروق 1 درہم اس نے مٹھی میں دبایا اور لے کر بھاگا. دکان سے کوئی چیز نہیں خریدتا ہے, گھر گیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھتے ہوئے اس بچے کو دیکھا, مٹھی بند ہے. نظر پڑی, کہا بیٹے 1 ہاتھ کھلا ہے اور دوسرا ہاتھ بند, کیا ہے اس میں؟ اس نے مٹھی کھول دی. ابو 1 درہم. حضرت عمر نے اپنی جگہ چھوڑ دی جہاں بیٹھے تھے گھر کے جس کونے میں, اور فرمایا اپنی بیوی سے عاتقہ یہ درہم تم نے دیا تھا؟ کہا نہیں. پھر بیٹے سے پوچھا تم سچ بتانا بیٹے یہ درہم کہاں سے ملا؟ کہا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, آفس میں بیت المال کے باہر یہ 1 درہم زمین پر پڑا تھا. ابو موسیٰ چاچا نے, ابو موسیٰ انکل نے 1 درہم زمین سے اٹھا کر مجھے دے دیا, میں لے کر چلا آیا. انہوں نے کہا امیروں کے بچے کچھ کھا رہے, تم بھی کچھ کھا لو. حضرت عمر نے وہ 1 درہم اپنے ہاتھ میں لیا, ادھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, اس کو کھینچا, 2 کلومیٹر کھینچ کر لے گئے. بیت المال کے پاس جاتے ہیں, آواز دیتے ہیں آفس کے باہر کھڑے ہو کر, ابو موسیٰ اشعری باہر نکلتے ہیں. 1 درہم دکھا کر کہا ابو موسیٰ یہ 1 درہم کہاں سے ملا؟ کہا زمین پر پڑا تھا. یہ درہم تم نے میرے بیٹے کو دیا؟ ہاں دیا تھا. کیوں دیا؟ کہا امیروں کے بچے دکان سے خرید کے چیزیں کھا رہے تھے, آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا, میں نے سوچا آپ کا بچہ کچھ کھا لے گا. یہ سڑک پہ پڑا تھا, میں نے 1 درہم آپ کے بیٹے کو دے دیا. 1 درہم نے ہر چیز نہیں کیا ہے. وہ 1 درہم ابو موسیٰ اشعری کے چہرے پر مارا. حضرت عمر نے 1 درہم ابو موسیٰ اشعری کے سر پہ مارا اور فرمایا ابو موسیٰ جہنم میں داخل کرنے کے لیے اور جہنم میں بھیجنے کے لیے تیری نظر عمر کے اہل و عیال پر اور عمر کی ذریت پر اور عمر کے خاندان پر ہی پڑی تھی. کوئی اور تیری نظر میں نہیں تھا جس کو جہنم میں بھیج سکے. تیری نظر عمر کے گھرانے پر ہی پڑی تھی کہ اسی گھرانے کے ایک فرد کو جہنم میں بھیجا جائے. خبردار, آئندہ اگر کوئی چیز میری اولاد کو دینے کی کوشش کی, بیت المال سے نکالنا تو الگ بات,
सजा दूंगा तुम्हें, सजा। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।